بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری قرات کلاس نمبر 4 آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نے 2 رولز پڑھ لیے ہیں، حروف غنہ کا رول اور حروف مدہ کا رول، دونوں ہم نے پڑھے۔ آج ہم تیسرا ایک رول پڑھیں گے اور یہ ہیں ان کا نام ہے قلقلہ لیٹرز۔ آپ سکرین پہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سامنے نظر آئیں گے، یہ ہے قلقلہ لیٹرز۔ یہ تقریباً یوں بھی کہہ سکتے ہیں باؤنسنگ لیٹرز۔ جب بھی ان کے اوپر جزم آ جاتی ہے، قاف طا با جیم دال، جب بھی ان کے اوپر جزم آ جاتی ہے تو ہم ان کو آخر میں پڑھتے ہوئے تھوڑا سا باؤنس کریں گے، تھوڑا سا ہلا کے پڑھیں گے۔ اب یہ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، قاف طا با جیم دال، آپ یوں یاد کر لیجئے قطب جد، آسان ہو جائے گا۔ تو جب بھی ان کے اوپر جزم آ جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، جزم آ جائے تو ہم ان حروف کو ہلا کے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کھول رہا ہوں، آپ یہ دیکھیے، قاف طا با جیم دال، پھر دہرائیں گے قاف طا با جیم دال۔ یہ دیکھیے، جس وقت ہم وقف کرتے ہیں، وقف مین سٹاپ کرتے ہیں، تو ہم وہاں پہ قل ہو اللہ نکالیں گے۔ یہ دیکھیے، ہم اسے پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، حالانکہ احدن ہے، ہم پڑھتے ہیں احد کیونکہ ہم جب سٹاپ کرتے ہیں تو یہاں پہ جزم آ جاتی ہے۔ اب اس کو باؤنسنگ لیٹر میں سے ہے قطب جد، دال آ رہی ہے، تو اب ہم اس کو احد پڑھیں گے تو ٹھیک نہیں ہے، احد آواز لوٹ کے آ رہی ہے، آواز واپس آ رہی ہے، احد، اللہ مد، مد، مد بند ہو گئی، بند نہیں کرنا، مد، یلید، یو کو لمبا کریں گے، ریزن آپ کو پتا ہے کیا ہے، واو مدہ۔ وہ کیا ہوتی ہے، واو کے اوپر یہ والی جزم آئے اور اس سے پہلے لیٹر پر پیش آئے تو واو مدہ ہوتی ہے، تو لمبا کریں گے یو، لاد، دال قطب جد میں سے ہے، باؤنسنگ لیٹر میں سے ہے، آواز لوٹ کے آئے گی۔ کفوان احد، یہ مثال تھی دال کی جو قطب جد میں سے آ رہا ہے۔ قاف کی مثال کیا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ 5 لیٹرز ہیں، دال کی مثال آپ دیکھ چکے، قاف کی مثال قطب جد نوٹ رکھنا ہے، تو قاف کی مثالیں ابھی آپ کے سامنے ہم لے کے آتے ہیں، آپ دیکھیں گے۔ یہ ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، رونگ، فلق، قاف کی آواز واپس آئے گی، جیسے بال دیوار کے ساتھ ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے، خولق، رونگ، خو، لاقو، لاقو۔ اسی طرح وقب، رونگ، کیونکہ با بھی ہے نا قطبو جد، وقاب، وقاب۔ اسی طرح دال بھی قطب جد میں سے ہے، یہ ہے فل عقاد، فل عقاد۔ کیوں آواز واپس کیوں آئی، کیونکہ دال قطب جد میں سے ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اچھا ویسے اس کو جب پڑھیں گے ومن شر نہیں پڑھیں گے، ومن شر پڑھیں گے، لیکن ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں۔ حسد، یہ مثالیں آ گئی ہمارے پاس قطب جد کی۔ اب ہم تھوڑا سا ایک اور صورت میں بھی اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ما اغنى عنہ، عین نکالیں گے، عنہ مالہ، وما میم کو لمبا، کیوں وہ الف مدہ آ گیا ہے، کسب، کسب غلط، کسب،
اسی طرح نارن ذات لمبا کریں گے کیونکہ الف مدہ ہے. لہب لہب غلط. لہب وامرأتہ حما دو رول آگے. حم غنہ ایک. ما الف مدہ دو. لتل طغب طغب آواز لوٹ کے آ رہی ہے. اسی طرح فی لمبا کیوں یا مدہ ہے. وہ کیا ہوتی ہے جی؟ یا کے اوپر جزم، اس سے پہلے لیٹر پر زیر یا مدہ. جی دی. اب جی کو لمبا کیوں کر دیا؟ کیونکہ یا مدہ ہے. وہ کیوں؟ یا پہ جزم، اس سے پہلے زیر. دی جی دی ہا لمبا. اب ہا کو لمبا کیوں کر دیا بھائی؟ اس لیے کہ الف مدہ ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو. حاب یہ آپ نے حاب با کے ساتھ کیا کیا؟ قلقلہ کیا. قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ آواز کا لوٹ کے آنا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ جب بھی قطب و جد 5 لیٹرز کے اوپر جزم آ جائے. جزم کیا ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں چھوٹی سی موڑی ہوئی چیز. حب لم. اب لم یہ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اس کو غنہ ہے. کیوں؟ ہم نے پڑھا تھا میم اور نون کے اوپر جب بھی پورے قرآن پاک میں یہ الٹا ڈبلیو چھوٹا سا اسمال ڈبلیو آ جائے، شد آ جائے، تو وہاں آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں، اسے غنہ کہتے ہیں. تو بنے گا حبلم پہلا غنہ، پھر اگلا میم کے اوپر پھر شد آ رہی ہے، میم دوسرا غنہ، مساد دال پھر قطب جد میں سے آ گئی. تو یہ آج ہم نے باؤنسنگ لیٹرز بھی کہہ سکتے ہیں، وہ لیٹرز جن میں آواز لوٹ کے آتی ہے، آواز واپس آتی ہے، جیسے بال دیوار کے ساتھ ماریں تو واپس آتا ہے. تو یہ 5 لیٹرز ہیں. قطب جد بار بار قرآن پاک میں آ رہے ہیں، بار بار. یہ دیکھیے اب آ رہی ہے سورت وَرَأَيْتَ غنہ کر دیا، نا الف مدہ کر دیا، ناس یاد قطب جد آ گیا، یاد. اسی طرح اوپر چلے جائیں کسی اور صورت میں تو یہ دیکھیں وَلَا آیت نمبر 3 دیکھیں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. بود یہ کیا ہے؟ یہ ہے قطب جد. اور یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ آواز واپس آئے گی.